ذرا ترتیب سے چلتے ہیں کہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور اب کہاں پہ پہنچا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ نواز شریف کی برطانیہ بدری کا جو پروسیس ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور وہ کیسے شروع ہوا یہ آپ کو بتائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنوا کہ انہوں نے کیا موقف اختیار کیا تھا. آج اگر ہم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر بھرپور فیصلے کرنے ہیں. اگر ہم نے کوئی ڈھیلے ڈالے فیصلے کیے، روایتی قسم کے فیصلے کیے، ابھی مارچ آ رہا ہے، اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ان جعلی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. ہم بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے. تو یہ فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا کیونکہ یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اور شاٹ ہے آج کل انہوں نے کیا کہا وہ سنوائی ہے. سینٹ کا الیکشن کیوں ہو آخر؟ یعنی ایک پارٹی جعلی پارٹی ہے اور اس کی صوبائی اسمبلیوں میں اکثریت جعلی ہے، اس اکثریت کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑ کر ایک پارلیمنٹ کے ایک ادارے کے اوپر قبضہ کرے. کیوں ہم یہ موقع دیں اس کو؟ یہ کیوں موقع دیں؟ چوہے صاحب خبر یہ ہے کہ اب ذرا مریم صفدر صاحبہ کو بھی سن لیں، پھر ذرا ہم آپ سے خبر شیئر کرتے ہیں. ذرا مریم صفدر صاحبہ کو سنائیے جی. جو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے، تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ اگر پی ڈی ایم ریزائن کرتی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. یہ چند دن پہلے جی. اور اب ذرا سنیے کہ آج مردان میں کیا کہا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتوں کو اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے یا استعفیٰ دے کے باہر آ جانا چاہیے. استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے. یہ پڑے تمہارے استعفے. چوہے صاحب خبر یہ ہے کہ مولانا اور مریم صفدر صاحبہ، اصل پرابلم یہ ہے کہ ان دونوں کے نمبرز بہت کم ہیں سینٹ میں، اور سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے، استعفے نہیں دیے جاتے تو پیپلز پارٹی کے نمبرز بڑھ جائیں گے، نون لیگ کے مزید کم ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی کا جو وزن ہے سینٹ میں وہ برقرار رہے گا، اور اس کے ساتھ اگر باقی جماعتیں مل جاتی ہیں تو پھر بھی ان کا ایک گروپ، تگڑا گروپ رہے گا اپوزیشن کے طور پہ. اور اپوزیشن لیڈر کس کا بنے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا. سینٹ میں صابر شاکر صاحب جی 25 جولائی 2018 کو جب الیکشن ہوئے تو اس سے لے کے آج تک تو 29 منتھس ہو گئے ہیں. تو یہ اس وقت تک یہ ان کے منہ پر مارے جا رہے تھے استعفے. 29 منتھ سے یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، پریویلیج لے رہے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، صدارتی الیکشن یہ لڑتے ہیں. جی جعلی اسمبلیوں میں تنخواہیں مراد تو لے رہے ہیں. تو یہ جعلی ہیں خود، دوسروں کا تو یہ موقع بھی نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا ان کا ہوا کیا ہے؟ پھڈا کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ مولانا اور مریم صفدر صاحبہ یہ دونوں ایک ہیں، اور یہ سارا بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اب یہ بارگین کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ سینٹ کا الیکشن چوہے صاحب ہو جاتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر آتے ہیں تو لیڈر آف اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. اور اگین آؤٹ کون ہوگا؟ نواز لیگ اور مولانا یہ آؤٹ ہو جائیں گے، مزید آؤٹ ہو جائیں گے. ان کا ایک ایک نمبر واپس آنا ہے. ان کے ٹوٹل دونوں جماعتوں کے ملا کے بھی 5 سینیٹر واپس آنے ہیں ٹوٹل، میکسیمم یہ بتا رہا ہوں. اور اگر کہیں نقب لگ گئی تو وہ 5 نمبر بھی نہیں ہوں گے. تو پہلی بات تو یہ ذرا سن لیں. اس لیے یہ دونوں چاہ رہے ہیں، مولانا اور مریم دونوں چاہ رہے ہیں کہ جناب کسی بھی طریقے سے یہ سارا کھیل خراب کیا جائے. اور آج جو مریم کہہ رہی تھی نا کہ جناب استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے، وہ گورنمنٹ کیوں نہیں کہہ رہی تھیں؟ وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو سنوا رہی تھیں. ذرا دوبارہ سن لیں کیونکہ استعفے تو اس وقت ان کا اندر کا اختلاف چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے جناب لائیں استعفے. ذرا سنائیے جی دوبارہ. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتوں کو اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے یا استعفیٰ دے کے باہر آ جانا چاہیے. استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے. یہ پڑے تمہارے استعفے. تو صورتحال یہ تھی کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی
قیادت جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں موجود نہیں تھی، اسٹیج پہ موجود نہیں تھی، تقریر ان کی نہیں ہوئی۔ چوہدری صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی بتائیں۔ ایک تو تعداد جو یہ 15-20 ہزار بندے کے توقع لگا کے بیٹھے تھے، با مشکل تمام ریلی جو ہے وہ جلسہ جو بھی تھا وہ 4-5 ہزار سے اوپر نہیں گیا، اور پھر ان کے اندر کوارڈینیشن نہیں ہوئی۔ مریم نواز صاحبہ اور ہوتی صاحب جو ہے وہ تقریریں کر کے جا چکے تھے، سب سے آخر میں فضل الرحمان پہنچے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ گئے نہیں ہیں، سوائے فرت اللہ بابر کا اطلاع ملی ہے ان کی بھی تقریر نہیں ہوئی۔ تو یہ پی ڈی ایم شیڈیم کوئی نہیں ہے، اب یہ خسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے، کوئی شخص ان پر اعتبار نہیں کر رہا، اور جو آپ شروع سے بات کر اب یہ پیپلز پارٹی کو براہ راست تنقید کا نشانہ انہوں نے بنانا شروع کر دیا ہے۔ مریم نے تو آج جلسے میں پوچھ لیا نا کہ بتائیں کیا کرنا چاہیے، اب وہ پریشر ادھر لے جانا چاہ رہی ہیں۔ عطاء الرحمان صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، تو مولانا مریم اس وقت ایک ہو چکے ہیں، سنائیے جی۔ جہاں تک میری معلومات ہیں پیپلز پارٹی قومی اسمبلی سے تو استعفے دینے پر راضی ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ سندھ اسمبلی سے مستعفی ہوں گے؟ جو حالات چل رہے ہیں اس میں اگر پیپلز پارٹی فیصلہ نہیں کرتی تو میرے خیال میں پھر سارا بلیم پیپلز پارٹی پر ہی آئے گا، کہ پیپلز پارٹی کو بالآخر یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ بالآخر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اگر وہ نہیں کرتی تو سارا الزام پاکستان پیپلز پارٹی پہ آئے گا۔ بلاول بھٹو کی سوچ بڑی کلیئر ہے جی، اور یہ سوچ اب زرداری صاحب کے توسط سے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو بتا دی گئی ہے، ذرا سنائیے جی۔ دسمبر 31 تک ہم آپس میں اپنے قیادت کے پاس استعفیٰ جمع کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ ہم کب استعفے کو استعمال کرنے چاہتے ہیں، کون سی صورتحال میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ تو بعد میں ہونے والے فیصلے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ اس وقت سے پہلے آپ چاہیں گے کہ آپ کے ممبرز جو ہے وہ الیکشن۔ ذرا خورشید شاہ صاحب کو سنائیں جی، وہ کتنے کلیئر ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ جو ہے وہ بالکل 0% بھی یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ استعفے دیے جائیں۔ آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ استعفائیں حل نہیں ہے، ہمیں اندر رہ کے بات کرتی ہے۔